نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر دوسروں کی مدد کرنا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اس کے کچھ حصے ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی جب تک ہم دوسروں کی مدد میں لگے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کیا ہے، ضمانت ہے کہ اللہ تمہاری مدد میں لگا رہے گا۔ اب ہمیں اگر اللہ کی مدد چاہیے تو کیا کرنا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر اسی حدیث کا ایک اور حصہ ہے، اس میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دنیا کی کسی مشکل کو دور کرتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کسی بڑی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے کسی کے لیے دنیا میں آسانی کی، کوئی مشکل میں تھا، کسی کو پیسوں کی ضرورت تھی، کسی کوئی بیماری میں تھا، اس کو بیماری میں دوائی کی ضرورت تھی، کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، کسی قسم کی بھی آپ نے اس کی دنیا کی ضرورت کو پورا کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کی آخرت کی کسی بڑی مشکل کو دور کر دے گا۔ اور پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی تنگ دست بدحال کی مدد کی، یعنی اب کوئی شخص فائنینشیل پرابلم میں آ گیا، آپ نے اس کی مدد کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ نے کسی کے لیے دنیا میں آسانی کی، اس کی مالی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ صرف دنیا کی نہیں، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کی چیزوں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہے، ان کے لیے بھی ہم نے فکر مند ہونا ہے کہ جو کہیں کہ جہاں پہ مشکل میں ہے اس کی مدد کرنا شروع کر دو۔ اب یہ فارمولہ کیا ہے کہ اگر آپ زیادہ مشکل میں آ گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فوراً یہ دیکھنا ہے کہ ہم زیادہ کرنا شروع کر دیں، دوسروں کی زیادہ مدد کرنا شروع کر دیں۔ عام روٹین میں اگر مہینے میں صدقہ 1000 روپیہ کرتے تھے، صدقہ بڑھا دیں۔ اگر کسی ایک بندے کی مدد کرتے تھے، دوسرے کی بھی مدد شروع کر دیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کھینچنے کا ایک اور طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پہ توکل کا ہونا، اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توکل سے متعلق کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ ان کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے پھینکا تو وہ کیا فرما رہے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرا بھروسہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ پہ توکل تھا، تو جب اللہ پہ توکل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مدد کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب آگ میں گئے تو اللہ نے مدد کیسے کی؟ آگ میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو جل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے۔ تو ہماری سائنس کیا کہتی ہے کہ آگ جو ہے، وہ جو بھی چیز آگ میں جائے گی وہ جل جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ آگ کو بجھا بھی سکتے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بھی اتار سکتے تھے، فرشتے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو ہٹا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دکھایا کہ جو بھی چیز تمہیں ظاہری طور پہ نظر آتی ہے کہ وہ نفع اور نقصان کی ہے، آگ نقصان پہنچانے والی ہے، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو۔ جو چیز فائدہ پہنچانے والی ہے وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر سے جلانے کی سکت کو ہی ختم کر دیا۔ تو اللہ پہ جب توکل کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو توکل کے ذریعے سے بھی
اللہ کی مدد آتی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا.